بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذکر، اس کی ثنا کی ایک حدیث کل تھی، سلسلہ 2-3 روز سے چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے اسم کا، اس کے ذکر کا، اس کے ناموں کا، اس کی تسبیحات کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بہت سی باتیں بتائی جا چکی ہیں، تسبیح کے بارے میں، تحلیل کے بارے میں، تکبیر کے بارے میں، تمہید کے بارے میں۔ مختلف راویوں سے، مختلف صحابہ کرام سے مختلف اوقات میں مختلف طرح کی عبارات ملتی ہیں۔ مقصد سب کا ایک ہے، اللہ کا ذکر۔ مقصد صرف ایک ہے، ایک جملہ یاد رکھیں کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے ہماری زبان تر رہنی چاہیے۔ یعنی زبان تر رہنے کا مطلب یہ ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر، اس کا نام، اس کا خوف، اس کے سامنے حاضر ہونے کی سچویشن ہماری نگاہ میں رہنی چاہیے۔ جب یہ سچویشن ہماری نگاہ میں رہے گی تو پھر ہمیں الگ سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہماری تیاری اپنے آپ ہوتی چلے گی، ہے نا۔ سیم اس طرح بالکل جیسے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ 3 دن بعد ہمارا پیپر ہونا ہے، تو بس پھر ہم اپنے آپ تیاری کرتے ہیں، اس کی کوئی ہم سے کہتا نہیں ہے۔ لیکن جس کے ذہن میں یہی نہ ہو کہ ارے پیپر ہوگا، دیکھا ہو جائے گا، پھر ہو جائیں گے، تو پھر وہ تیاری نہیں کرتا۔ بہرحال اسی مناسبت سے، اسی ریلیشن کی ایک اور حدیث ہے، اس میں ایک اور اضافہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کریمی کا ایک اور اضافہ ہے کہ کس طرح ہمارے تھوڑے سے عمل کو اللہ بہت سے عمل میں شمار کر لیتا ہے اور اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ دیکھیں ایک بار ہم اللہ رب العزت کی ہمارے لیے کہ کیا کریمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ روایت بھی، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ قال یقول اللہ اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ فلا تکتبوها علیہ حتى یعملها فإن عملها فاکتبوها بمثلها وإن ترکها من اجلی فاکتبوها له حسنہ وإذا اراد ان یعمل حسنہ فلم یعملها فاکتبوها له حسنہ فإن عملها فاکتبوها له بعشر امثالها الا 700 ضعف۔ ہم لوگ بتا ہی چکے ہیں پہلے کہ یہ متفقہ علیہ حدیث ہے۔ متفقہ علیہ کا معنی ہوتا ہے صحیح ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں ان میں جس سے جو 2 سب سے بڑی کتابیں ہیں ان دونوں میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے، یعنی بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں۔ یہ 2 نام ہمیں ہمیشہ یاد رہنے چاہیے۔ باقی تو 6 کتابیں ابن ماجہ اور نسائی اور مشکات سب الگ الگ ہیں، لیکن یہ 2 بہت معتبر، بہت بڑی کتابیں ہیں حدیث کی۔ متفقہ علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جب میرا بندہ برے کام کا ارادہ کرے تو اس کی کوئی برائی نہ لکھو۔ شروع ہو گئی اللہ کی کریمی، شروع ہو گئی، اللہ کی نظر دیکھو۔ ابھی ہم نے اپنے من میں کسی بھی برے کام کا ارادہ کیا ہے، لالچ میں کیا ہے، شوق میں کیا ہے، مزے کے لیے کیا ہے، بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، کسی بھی طرح کیا ہے، ایک برائی کا ارادہ کر لیا ہے ہم نے، آ گیا ہمارے میں، ابھی ہم نے وہ کیا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہمارے جو الٹے کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ فوراً قلم اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نو، ابھی رکو، ابھی رکو، ابھی اس نے کیا تھوڑی، یہ خالی ارادہ ہے، ارادے پہ ہم کریم ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، اس کی برائی مت لکھو جب تک کہ وہ اس برائی کا ارتکاب نہ کر لے۔ اب بھی شیطان سوار ہے، اس نے وہ برائی کر لی، وہ جھوٹ بول لیا، وہ چوری کر لی، وہ سود خوری کر لی، وہ حرام کاری کر لی، حرام کا لقمہ کھا لیا، کسی کو ستا لیا، کسی کو تکلیف دے لی، کسی کو گالی دے لی، کسی کو دبا لیا، کسی پہ ظلم کر لیا، وہ کام وہ کر لیا اس نے۔ اب تو لکھے گا ہی لکھے گا فرشتہ، کیونکہ وہ کام ہم سے ہو گیا۔
اب بھی کریمی دیکھیں، اب بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب وہ اس برائی کا ارتکاب کر لے تو اس کے برابر ہی ایک گناہ لکھ دو، بس ایک اس نے کام کیا برا غلط، ایک گناہ لکھ دو۔ ابھی یہیں پہ بس نہیں ہے، ابھی ہمیں اس کی سزا کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اب بھی موقع ہے، اب بھی اللہ رب العزت نے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، اسے یہ احساس ہو جائے۔ پھر کیا کہتا ہے وہ فرشتے سے، اور اگر وہ میری وجہ سے ترک کر دے، مان لو اس نے وہ گناہ کا ارادہ کر لیا اور گناہ بالکل کر ہی لیا ہے، اب وہ یہ کرے کہ کرتے ہی اس کو یہ اندازہ ہو گیا نہیں 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 اب نہیں کریں گے، چھوڑو چھوڑو، جتنا ہو گیا ہے، جتنا ہو گیا، ہم کوئی غلط کام کرنے چلے ہیں، ہم شراب کا گلاس ایک پینے چلے ہیں، محفل میں بھی بیٹھ گئے ہیں، دوست بہت کہہ رہے ہیں، ہم نے اٹھا بھی لیا ہے، ہاتھ میں بھی لے لیا ہے، لب سے بھی لگا لیا ہے، اب بھی ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم بہت حرام کام کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے وہ گلاس رکھ دیا، جبکہ ہم اس محفل میں بیٹھ گئے ہیں، اٹھا لیا ہے، ہونٹوں سے بھی لگا لیا ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ گھونٹ پی بھی لیا ہو، لیکن ہمارے من میں خوف آیا اور ہم نے وہ ارادہ ترک کر دیا، تو اللہ رب العزت کہتا ہے نو، یہ اس کا شراب پینا مت لکھو۔ مثال دے رہا ہوں، صرف سمجھنے کے لیے مثال بتا رہا ہوں۔ اللہ جو کہتا ہے کہ اس کا وہ ارتکاب کر لے اور جب وہ برائی کر لے تو اس کے برابر ہی گناہ لکھو، یعنی جتنی کر لی ہے بس اتنی ہی ایک چھوٹی سی برائی لکھ دو، اور اگر وہ میری وجہ سے ترک کر دے، مان لو وہ وہیں سے اپنا قدم واپس روک لے، وہ جا رہا ہے برائی کی طرف، وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، وہ آگ کی طرف جا رہا ہے، وہ ڈنڈا لے کے کسی کو مارنے جا رہا ہے اور اس نے طے کر لیا ہے ماریں گے ضرور، کیونکہ اس نے ہمیں گالی کیوں دی، اب ہم ماریں گے ضرور، گھر آیا، ڈنڈا اٹھایا، گھر والوں نے روکا نہیں، رکا، نکل گیا، اس کے گھر پہنچ گیا، ایک دم طے کر لیا ہے کہ مار دیں گے، وہ سامنے بھی آ گیا، ڈنڈا بھی اٹھا لیا، ایک ہاتھ اس کے چوٹ بھی لگ گئی ہے، پھر بھی اس نے سوچا یار مظلوم ہے، چلو چھوڑو، تب اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کوئی بات نہیں، اتنا سا چھوٹا سا لکھ دو، ہم اس کو معاف کر دیں گے، اس کو اس کا بڑا اجر دے دیں گے جس کے چوٹ لگی ہے۔ تب کیا کرو کہ میری وجہ سے اگر وہ ترک کر دے تو اس ترک گناہ کو خالی یہ نہیں کہ ترک گناہ ہی لکھ دو، اس کی ایک نیکی بھی لکھ دو۔ بتاؤ ذرا اللہ کی کریمی، اللہ رب العزت، اللہ رب ذوالجلال کی کریمی دیکھو کہ اگر وہ بندہ وہ گناہ کی حد تک پہنچ جائے اور کر بھی گزرے تھوڑا بہت اور پھر وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو پلٹا لے تو وہ گناہ تو کٹ ہی گیا، یہ تو بات بالکل الگ ہو گئی، اس کی ایک نیکی بھی لکھ دو۔ بتاؤ نیکی تو ہم نے کوئی کی نہیں، کیا نیکی کر لی اس میں؟ ایک ڈنڈا اس کے جڑ بھی دیا، ایک گھونٹ شراب پی بھی لی، نیکی بالکل نہیں کی، لیکن ارادہ ہم نے یہ کر لیا کہ نہیں اب ہم یہ نہیں کریں گے، تو گناہ تو مٹ ہی گیا، ایک نیکی بھی لکھ گئی۔ اور کیا کریم ذات اللہ کی کریم، ہمیں بخشنے کے، ہمیں بچانے کے، ہمیں اس روز و محشر کی شرمندگی سے نجات دلانے کے بہانہ ڈھونڈتی ہے اس کی ذات، یہاں تک چھوٹ دی ہوئی ہے۔ کوئی دنیا کا مالک ایسا جس کی ہم نوکری کر رہے ہوں اور ہم اس کا کہنا بھی نہ مانیں اور پھر بھی وہ ہمیں تنخواہ کاٹنا تو چھوڑو ہے اور فالتو تنخواہ ہمیں دے دے؟ ہے کوئی دنیا کا مالک ایسا کہ ہم چھٹی بھی کریں فیکٹری سے اور اس کا کہنا بھی نہ مانیں اور اس کا کام بھی ہم غلط کریں تو حق بنتا ہے وہ ہماری تنخواہ کاٹ لے؟ کاٹنا تو چھوڑو، وہ مہینے میں ہمیں فالتو دے دے کہ چلو کوئی بات نہیں، تم کام پہ آ تو گئے تھے، یہ لو فالتو پیسے لے جاؤ۔ ہے کوئی دنیا کا اتنا بڑا مالک جو ایسا کر دے؟ اللہ رب العزت کتنی کریم ذات ہے، کتنی بڑی کریم ذات ہے کہ سب سے پہلے گناہ کا ارادہ کیا، ابھی مت لکھو ہی مت، کر لیا اس نے، کر لیا چھوڑ دو، کیا پتہ گناہ کر بھی لیا، مکمل نہیں کیا، ہلکا پھلکا کیا، چھوٹا سا سرزد ہوا ہے، ارادہ کر لیا، ترک کر دیا، تو خالی اتنا سا لکھ دو اور اس کے ترک ارادے کو ایک نیکی لکھ دو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم۔ اور کیا کرو؟ اب کیا کرو؟ اب گناہ کی بات ختم ہو گئی، اب اگر اس نے کسی نیکی کا ارادہ کر لیا، من میں سوچ لیا کہ یار یہ ایک ہمارے پڑوسی نے کتنا بڑا کام کیا ہے، 200 آدمیوں کو کھانا کھلایا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں کھلا پائیں گے، 100 کے تھے ہم 100 کا ہی کھلا لیتے ہیں، ایسا کریں 200 کے ہوں گے تب کھلا لیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا مگر نیکی نہیں کر سکا تو اس کی نیکی لکھ دو، وہاں گناہ نہیں کرا تو اس کا گناہ مت لکھو، یہاں اس نے نیکی کا ارادہ کرا لیکن کوئی ضرورت پیش آ گئی، وہ خرچہ ہماری راہ میں نہیں کر پایا، اس نے حج کا ارادہ کیا
سارے انتظام کیے، ساری کچھ کر لیا، لیکن ایک ضرورت پیش آ گئی، چھوڑو یار حج نہیں کریں گے، نہیں کر پائیں گے، یہ ضرورت زیادہ ہے، وہ نہیں کر پایا حج، لیکن حج کا ثواب لکھ دو اس کے کھاتے میں، اس نے ارادہ کیا تھا، لکھ دو اس کو، ہم دیکھ لیں گے اس کو، لکھ دو اس کو اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد بھی نہیں کر پایا ہے۔ اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر لیا تب تو پھر پوچھو ہی مت، ابھی تو اس نے کیا بھی نہیں ہے تو اس کی نیکی لکھ دی گئی ہے، اور اگر اس نے وہ نیکی کر لی تو اس نیکی کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھ دو۔ 10 نیکی نہیں، ہم نے تو ابھی تک 10 ہی نیکی سنی تھی کہ ایک نیکی کا 10 گنا ملتا ہے، رمضان میں 70 مل جاتا ہے، 700 گنا تک نیکی لکھ دو۔ وہ نیکی کے درجے پہ ڈیپینڈ ہے کہ تم نے کس درجے کی نیکی کی ہے۔ ایک وہ بھی سب سے بڑا ہم نیکی جانتے ہیں، راہ کا پڑا ہوا کانٹا ہٹا دینا بھی نیکی ہے، اور اپنے والدین کا کہنا مان لینا بھی نیکی ہے، لیکن ان دونوں نیکیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ درجہ جو والدین والا آیا، یہ پھر 700 گنا نیکی والا آیا۔ پوری کریم ذات اللہ رب العزت کی اس حدیث مقدس میں سامنے آ گئی، پوری کریم ذات سامنے آ گئی۔ ہمارے لیے کیا بنتا ہے اتنی کریم ذات کے لیے؟ جو ہماری نیکی نہیں لکھ رہا ہے، ارادہ ترک کر دیں تو ایک نیکی لکھ رہا ہے گناہ کاٹ کے، اور نیکی کا ارادہ کریں تو نیکی لکھ رہا ہے، اور نیکی اگر ہم نے کر لی تو پھر 10 سے 700 گنا تک لکھ دو۔ فرشتوں اس کو اتنی نیکی لکھ دو۔ اس کریم ذات کے لیے ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے، جو ہمارے لیے اتنا کر رہا ہے، ہمارے اوپر احسان پہ احسان کیے چلا جا رہا ہے، ہمارے لیے ایک بڑا چھوٹا سا اس کا کام ہے۔ کوئی کام لمبا چوڑا وہ کہتا ہی نہیں ہے، بڑا چھوٹا سا کام ہے کہ ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، یہ وہ معاف نہیں کرے گا کسی بھی قیمت پر۔ اور اس سے اور اس کے رسول سے محبت کر لیں، اور اپنے والدین کی اطاعت کر لیں۔ ان 3 کاموں کے علاوہ وہ کوئی کام ہی نہیں بتاتا، باقی کام سب ان 3 کے اندر آ گئے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، بیوی، بچے، گھر، عزیز و قریب، صدقات، خیرات، یہ سب انہی 3 کے اندر آ گئے۔ اس کو ایکسٹرا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کہنا مان لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لی، اور اپنے والدین کی عظمت کر لی، تو اللہ رب العزت کی یہ تمام تر نیکیوں کا بدلہ تو نہیں ادا ہو گیا، ہم اس کے اوپر تو کوئی احسان کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کریم ذات اور ہمیں اس سے بھی زیادہ نواز دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔